ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس دنیا کے اندر قدرت لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے, کون اپنے نفس کا بندہ ہے, کون اللہ کا بندہ ہے, کون اپنی خواہشات کا بندہ ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے, وہ انسان کی خواہشات ہے. آپ دیکھ لیں, اللہ اکبر, کسی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا. مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر, عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں اس کو جو ہے مجوسی اس کی عبادت نہیں کرتے, مجوسی جس کی عبادت کرتے ہیں یہودی اس کی عبادت نہیں کرتے. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, لیکن ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ حضرت عزیر کو عبداللہ کہتے ہیں, ابن اللہ نہیں کہتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ہم ان کو عبداللہ کہتے ہیں, ابن اللہ نہیں کہتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کی, دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا. لیکن اللہ اکبر, سارے مذاہب کے لوگوں میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اپنے خدا کا اعلان تو کرتے ہیں مگر عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں, پیروی اپنے نفس کی کرتے ہیں, اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے, نیند سے بہتر نماز ہے. لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے رات میں سوتے پڑے ہوئے, بولو اپنے نفس کی خواہشات کے چکر میں ہے کہ نہیں ہے. خدا کے نام پر اللہ کی جھوٹی قسمیں, 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے خدا کے نام کی. اللہ اکبر, رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا, تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. بتائیے تو صحیح, آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے, آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے, خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, خطیب بنے, ادیب بنے, عالم بنے, فقیر بنے, صوفی بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے, خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے, ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں, اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے. کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا, نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے, اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار. قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. فرما برداروں کے لیے, نیکوں کے لیے جنت ہے, اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے, ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے. روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے, اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے, کیا جمال ہے, کیا نعمتیں ہیں, کیا کمال ہے. اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں, سب جنت میں چلے جائیں, سب جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو. پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا, آزمائشوں سے, تکالیف سے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے, آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا. کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے. حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے, آزمائشوں سے, مصیبت اور مشکلات سے, آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اور جنت میں چلے جاؤ. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے.
جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے، ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے، عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے، مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے، عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے، جنت میرے باپ کی ہوگی۔ کچھ تقاضے ہیں بھائی، اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں، جنت اتنی آسانی، جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے، جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا، شکایت نہیں کر سکتے، تب تمہارے لیے جنت ہے۔ 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی، اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا، یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے، بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، الارشاد ہو رہا ہے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کے ساتھ کرے ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے، اور صرف اسی سے نہیں، بے شیء کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے، یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تو یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا، تو کہا جا رہا ہے بے شیء، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو، یعنی بالفاظ دیگر تم ہمیں تکتے ہو یا ہماری بنائی ہوئی مخلوق پر ایمان کا سودا کرتے ہو۔ تمہیں آزمائیں گے، ایک طرف شراب کی پارٹیوں والے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا اندیکھا جام رکھا جائے گا، پھر تمہیں آزمائیں گے، بے شیء تمہیں آزمائیں گے کہ تم شراب پہ ایمان کا سودا کرتے ہو یا عشق مصطفیٰ پہ نفس کو کچل دیتے ہو، تمہیں ضرور آزمائیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے، دنیا تمہیں آزمائے نہ آزمائے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو جنت دیکھی، آزمائش گھری ہے، صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں فجر کے وضو میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، پیدل چل کے جانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بچوں کی موت پر انا للہ پڑھ کر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بیماریوں پر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بھوک برداشت کر کے مسکرانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے۔ جنت آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے جنت، اس لیے کہ جنت میں دیدار یار ہے۔ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں جنت کے ہفتے کا، جنت میں یار کا دیدار ہے، اور اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ حوریں اپنی جگہ ہے، غلمہ اپنی جگہ ہے، نہریں اپنی جگہ ہے، بحر اپنی جگہ ہے، پھل اپنی جگہ ہے، فروٹ اپنی، سب اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں دیدار یار ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو، جو لوگ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں اس کو یہی پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، خطبہ سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ خطابت کا فن یہ ہے کہ بات ترتیب سے کی جائے، لیکن میں کوئی خطیب نہیں، فقیر آدمی ہوں، جو بات یہاں مناسب سمجھ رہا ہوں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حدیث قدسی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے،
اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کا دست قدرت ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں۔ وہ جو ہے تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے، وہ گمان سے پاک ہے، وہ بیان سے پاک ہے، وہ تصور میں آنے سے پاک ہے۔ اسی لیے تو پاگل لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ پاگل لوگ پاگلوں کے پیچھے پڑے رہ کر کے اپنی اپنی انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نادان، صوفیاء نے خدا کو جیسا سمجھایا ویسا سمجھانے کی کوشش کر، اپنے بھی سمجھ جائیں گے، بیگانے بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ محمد کو میں نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ اگر میرے حسن کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کی خوبصورتی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا۔ جب عبدہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو وعدہ کے حسن کا عالم کیا؟ جب عبدہ ایسا ہے تو وعدہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ عبدہ کو بھی دیکھیں گے، وعدہ کو بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ اسی لیے صوفیاء نے محنت کی ہے، نبی کو سمجھا دو خدا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اشارے سے چاند ٹکڑے کر سکتا ہے، جب عبدہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو وعدہ کی طاقت کا عالم کیا؟ اللہ کو سمجھانا، حضور کو سمجھاؤ، حضور کے قریب کرو۔ اسی لیے ہمارے مجدد الفسانی نے بھی یہی محنت کی، شیخ محقق نے بھی یہی محنت کی، شاہ ولی اللہ نے بھی یہی محنت کی، شاہ عبدالعزیز نے بھی یہی محنت کی، غوث و خواجہ نے بھی یہی محنت کی، امام مخدوم سمنا نے بھی یہی محنت کی، اور 14ویں صدی کا ہمارا مجدد تو پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر گیا۔ کہا کہ خدا کی حمد بھی کروں گا تو زمین اور آسمان کے حوالے سے نہیں کروں گا، کیونکہ خدا نے اپنی پہچان زمین آسمان کے حوالے سے بیان نہیں کی۔ اپنی پہچان بیان کی، کیا کہا؟ هو الذی، غائب ہے، غائب کس جگہ کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے؟ هو الذی، وہ ہے، کون ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے بھیجا کس کو؟ اپنے رسول کو دین حق لے کر۔ جب آنے والا اتنا بے مثال ہے، دیکھو بھائی، تعارف کا یہی انداز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تعارف کا مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے کوئی نہیں جانتا تو میں آ کر کے کہوں گا میرا تعلق سنی دعوت اسلامی سے ہے، کیونکہ آپ سب سنی دعوت اسلامی کو جانتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی نئے مسئلے کی ضرورت نہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے کہ یہ تحریک سے وابستہ بندہ ہے، پہچان ہو گئی ہے نا، مجھے نہیں جانتے، لیکن اچھا تعارف معتبر حوالے سے کراؤ تو عزت ملتی ہے، غیر معتبر حوالے سے کراؤ تو نہ عزت ملتی ہے نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے بھئی میں غوث پاک کی اولاد ہوں، غوث پاک کو پہچانا، ان کی اولاد بن کے جو آیا اس کی عزت ہوگی۔ کوئی کہتا ہے میں غریب نواز کی اولاد ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے، تعارف ہمیشہ بڑے حوالے سے کرایا جاتا ہے، مستند اور معتبر حوالے سے۔ اپنا تعارف کرایا جا رہا ہے، هو الذی، تعارف کرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق لے کر۔ یعنی اپنا تعارف، دیکھو حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ ہو کر اپنا تعارف کس کے ذریعے سے کرا رہا ہے؟ ہاں، محبوب کے ذریعے سے۔ تم میرے محبوب کو چلتا دیکھو گے نا تو ان کو چلتا دیکھ کر کے مجھے سمجھو۔ جب میں نے اس کو بنایا ہے، جب اس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کی حکمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مجھے سمجھنا ہے،
یہ دیکھتے نہیں ام معبد کی بیمار بانج بکری کے تھن پہ ہاتھ لگاتا ہے تو دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے. اس کے ہاتھوں کو دیکھو, میرے دست قدرت کو سمجھو. ارے جب یہ چلتا ہے تو جبریل کے پر تھک جاتے ہیں. جو چلنے میں جبریل کو تھکا دے, جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میری قوت کا اندازہ تو لگاؤ نا. تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنا, اسی لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں, مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است, وہ میرے محمد کا رب ہے, میں اسی لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. کیونکہ میں جان گیا, کس طرح جان گیا کہ جب ان کی طاقت و قوت کا ہم یہ تھوڑی کہتے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ تو پاگل لوگ کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے تو رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں. باپ کو اپنے آپ کو دیکھو تو کوئی ثواب نہیں ملتا, اور باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہ ملے. پہلی بات تو اپنا آپ دکھائی بھی نہیں دیتا, لیکن بہرحال چلے جس اعتبار سے بھی دیکھ لیا, پانی میں دیکھ لیا, آئینے میں دیکھ لیا, جس اعتبار سے دیکھا, اپنا آپ دیکھا تو کچھ نہ ملا, باپ کو دیکھا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا. جب باپ ہماری طرح نہیں ہے تو خدا کا محبوب رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں اکثر اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں, ان میں ہم میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا, اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. اور بیدم شوارسی کہنے لگے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو میرے امام نے خدا کی حمد بھی کی تو کس اعتبار سے کہتے ہیں, وہی دیکھیے اللہ کیا کر, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. قرآن سے مدحت سیکھنے والا مجدد اب یہ اسی لہجے میں کہتا ہے, وہی ہے جس نے دین حق لے کر اپنے رسول کو بھیجا. اب یہ وہی سے شروع کرتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے, وہی رب ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائیں کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے, عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا, اسے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. فیضا فرقت فنصب, یہ ملا ہے تجھ کو منصب, جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے, خدا کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو قدرت اپنی ہتھیلی پہ اس آنسو کو اٹھا لیتی. کتنے قیمتی ہیں وہ آنسو جسے قدرت اپنی ہتھیلی پہ اٹھا. ہائے ہائے ہائے, لوگ بکری گم ہونے پہ روتے ہیں, لوگ پیسے گم ہونے پہ روتے ہیں, لوگ دوستوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں, لیکن میرے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ قدرت اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی اور اٹھا کر کہا جاتا ہے, فرشتوں جو میرے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا ہے اس کو صلہ کیا دوں. فرشتوں سے پوچھا جائے کیا صلہ دوں, کیا صلہ دوں. فرشتے کہتے ہیں قبول کر لے اس کا عمل اور پورا پورا اجر دے دے. ارشاد ہوتا ہے یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے, یہ اس کا صلہ نہیں ہے. تو کافر بے حساب دے دے, انعامات کی برسات کر دے, کہ یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے نہیں. تو کافر تو ہی بتا کہ دے گا کیا. سنیں, جو خدا کے لیے روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے, خدا کے عذاب کو یاد کر کے, خدا کی محبت میں روتے ہیں, انہیں کیا صلہ ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا صلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو اپنا حجاب اٹھاؤں گا, اپنی شان کے مطابق پردے اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو, میں تمہیں دیکھتا رہوں.
तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, और उसकी कोई मुद्दत नहीं होगी। वो जब तक चाहेंगे मेरा दीदार करते रहेंगे और मैं उनको देखता रहूंगा। मुसलमानों, ये जन्नत है, लेकिन ये जन्नत घिरी हुई है किससे? आजमाइशों से। लेकिन